اسلام نے عورت کو بڑی عزت، بڑا مرتبہ اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی عورت نے سنی تھی اور نہ قیامت تک دوبارہ سنے گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیٹی کا باپ ہونا لوگ عار کا باعث سمجھتے تھے، گناہ اور جرم سمجھتے تھے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کی 4 بیٹیاں ہوں یا 4 بہنیں اس کے ذمے لگ جائیں، والد بوڑھا بیمار ہو جائے یا انتقال کر جائے، 4 بیٹیاں یا 4 بہنیں اس کے ذمہ داری میں آ جائیں، وہ انہیں پڑھائے، اچھا ادب سکھائے، عزت کے ساتھ رخصت کر دے۔ محبوب نے فرمایا، جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابی نے عرض کی، حضور اگر بیٹیاں 4 نہ ہوں، 3 ہوں؟ فرمایا اللہ پھر بھی یہی درجہ عطا کرے گا۔ ایک صحابی نے کہا، حضور اگر 2 ہوں؟ تو میرے قریب نے فرمایا، بھائی اگر 1 بھی ہو تو اللہ پھر بھی یہی شان عطا فرمائے۔ بیٹی کو میرے محبوب نے فرمایا، میں حکم دیتا ہوں باپ کو کہ جب گھر میں تحفہ لے کے آئے، بیٹا بھی بیٹھا ہو بیٹی بھی بیٹھی ہو، تو پہلے بیٹی کو دے۔ میرا حکم ہے باپ کے لیے، بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، جب دینے لگے تو پہلے بیٹی کو پہلے دے، اس کو پہلے عطا کرے، اس کے ساتھ پیار زیادہ کرے۔ بیٹی کو عزت دی۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے ذہن میں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اللہ جانے کیا بنے گا۔ میرے کریم رسول نے فرمایا، رب کریم حضرت جبریل کو بھیجتا ہے، بیٹی کے سرانے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، بیٹی کے باپ فکر نہ کرنا، اس کے معاملے میں اللہ تیری مدد فرمائے گا، رب تیری مدد کرے گا اس کے معاملے میں جب بیٹی آتی ہے۔ میرے بھائی، یہ اعزاز میرے رسول نے عطا فرمایا، بہن کو، بیٹی کو، اور بات بیوی کی آئی تو میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، صدقے نہیں کر سکتا، سخاوت نہیں کر سکتا۔ جب سخاوت کی فضیلتیں سنتا ہوں دل میرا بڑا چٹکیاں لیتا ہے کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اللہ کے راستے میں دیتا۔ حضور نے فرمایا، تو حلال کی روزی کما کے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے، اللہ تجھے سخاوت کرنے کا درجہ عطا فرمائے گا، اللہ تجھے بڑی بڑی سخاوت کے درجے اللہ تجھے دے گا۔ تو اس کی اور کیا لفظ ہیں حدیث پاک میں، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ۔ فرمایا حاجی بھی اچھے، نمازی بھی اچھے، صوفی بھی اچھے، درویش بھی اچھے، سارے ہی اچھے، لیکن میں سب سے زیادہ اچھا اسے سمجھتا ہوں جس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہے، جس کا اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ، جس کا اپنی بیوی۔ اور کیا ارشاد فرمایا، فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ گھر جا کے پتہ کر لو، میری 9 بیویاں ہیں اس وقت جو موجود ہیں، فرمایا میرا ان سب کے ساتھ سلوک اچھا ہے، ساری میرے سلوک سے مطمئن۔ میرے بھائی، حضور نے اعزاز دیا بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، عورت کو، اور ماں کے معاملے میں تو کمال کر دی۔ میرے کریم نے فرمایا، جنت تھی 7 آسمانوں کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ میرے محبوب فرماتے ہیں، جب رب نے مجھے اختیار دیا تو میں نے وہ جنت وہاں سے کھینچی اور ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی، وہاں سے کھینچ کے۔ غوث الزمان، قطب الدرام، محدث اعظم، مفسر اعظم، شیخ الکل، شیخ طریقت، ولی وقت بھی اگر جنت اس نے ڈھونڈنی ہوگی تو اسے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی۔ اتنا بڑا اعزاز بھی کو دے گا، اتنا بڑا اعزاز بھی کو دے گا جو میرے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ ماں ہوتی ہے، وہ ولی وقت کے لیے، غوث وقت کے لیے بھی اگر اس نے جنت لینی ہے تو اسے ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے عورت کو اعزاز دیا، فضیلت دی، عظمت عطا فرمائی، اور ایسے نہیں رکھا بیوی کو۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا، جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا، تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر دوران ولادت عورت انتقال کر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو میرے حبیب نے فرمایا وہ ایسے نہیں گئی، وہ اپنے بچے کی ولادت کے موقع پہ گئی ہے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہر موقع پر بیویاں حاضر خدمت ہوئیں۔ نبی پاک نے فرمایا، جو آدمی اذان سنے اور جس طرح مؤذن کلمے کہے اسی طرح کے کلمات دہرائے
تو اللہ تعالیٰ مردوں کو 1,00,000 نیکی کا ثواب دے گا اذان کا جواب دینے پہ۔ بیویاں آ گئیں کہنے لگی حضور یہ تو مردوں کا ثواب ہے، تو ہم تو پیچھے رہ گئیں۔ میرے حبیب نے فرمایا گھروں کے اندر رہنا، اذان کا جواب دینا، مردوں کو 1,00,000 نیکی ملے گی، تمہارے نبی کا وعدہ ہے تمہیں 2,00,000 نیکی عطا فرمائی جائیں، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ شرط کیا ہے؟ گھروں کے قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے محبوب کی ازواج، یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا۔ کہا اے بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ کہاں رہو؟ گھروں کے۔ بیویوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات کو، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لو مولوی دقیانوس ہو گیا ہے، یہ صوفی دقیانوس ہے، یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے، پردہ تو قید کا نام ہے، وہ گھر کے اندر قید، بی بی صرف ماں بن سکتی ہے، وہ وزیر مملکت نہیں بن سکتی۔ اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بیوی بن سکتی ہے، وہ وزیر نہیں بن سکتی، بی بی صرف بہن بن سکتی ہے، وہ صدر نہیں بن سکتی۔ پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاؤ آج تک کتنی بیویوں کو صدر بنایا انہوں نے؟ بتلاؤ کتنی بیویوں کو صدر؟ کیا تماشا ہے؟ دھوکہ دیا عورت کو، اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آ گئی ہے۔ عورت وزیر نہیں بن سکتی۔ بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی کابینہ ہے اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں؟ اس وقت جو لندن کی کابینہ اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا، اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑھ گئی، سگی بہن کلمہ پڑھ گئی۔ اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑھ کیوں کلمہ پڑھ گئی ہے، کیا چیز پسند آئی ہے تجھے اسلام میں؟ تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے۔ یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت، اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت کی، 2 جلدوں میں۔ ہمارے ہاں مصیبت بنی ہوئی ہے، عورت ان کے چکر میں آ گئی ہے، وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں۔ وہ بی بی جو گھر میں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ وقت کا ولی غوث کتب اس کو حکم تھا کہ جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، وہاں تجھے جنت ملے گی۔ وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور محنت کی کمائی کما کے لایا تھا، اس کو حکم تھا کہ پہلا لقمہ بیٹی کے منہ میں دینا، بہن کے منہ میں دینا۔ اور وہ خاوند جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تو باہر سے تھک کے آیا ہے، چور ہو کے آیا ہے، اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو مدینے کے حبیب نے کتنا نرمی دی بیویوں کے حق میں۔ فرمایا یہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اسے اللہ نے عقل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے، اگر کبھی بگڑ جائے تو تو نرمی کا مظاہرہ کر، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کر، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی، کتنی فضیلت دی، کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی۔ اور عورت کو کہا جاتا ہے تو باہر نکل، باہر آ دیکھ تیرے لیے کیا۔ کالج میں پڑھتا تھا، امتحانات کے دن تھے تو بس میں اسٹوڈنٹ گھس جاتے ہیں، ہم 8-10 لڑکے بس کے اندر گھس گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ۔ وہ جو کنڈکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آ گئے ہیں تو تم اس طرح کرو، تم نہ جاؤ، تم پچھلی بس میں آ جانا۔ لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی، کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں، لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ، حقوق جو برابر کے ہمیں بھی بٹھاؤ۔ اب وہ مجبور ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، وہ 8-10 لڑکیاں بھی چڑھ آئیں، لڑکے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے اٹھو، شرم نہیں آتی، لیڈیز کو عزت دو، جگہ دو۔ تو ایک نوجوان بیچ میں سے بولا، کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہے، ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں، تم نہیں جا سکتی، برابر کے حقوق ہیں تو جبر بھی برابر کا برداشت کرو۔ چپ کر گئی، کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہیں، آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کی عزت کے حقوق ہیں۔ برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے۔ عزت کے حقوق، بینک میں بیویاں بل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا حق ملتا ہے، عزت کا۔ وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں وہ بھی بیویوں کا بل پہلے جمع کرتے ہیں۔ بس کے اندر بھی بیوی کو عزت ملتی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی، بزرگ آدمی، پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس پہ تو بیوی چڑھی ہے تو عزت کا حق ہے، اٹھ گیا، کہنے لگا اپا جی بہن جی آپ یہاں آ جائیں۔ بیوی عزت کا حق مانگے گی تو بچے گی، برابر کا حق مانگے گی تو ٹھیک ہے، لائن میں لگ جائے، جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے، اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے۔ برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے، برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے۔
عورت کے لیے نقصان ہے، ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا، پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے، عورت کو جو حضور نے حقوق دیے وہ وقار والے۔ ایک بات مجھے بتلائیے، ایک بی بی ایم ایس سی اس نے پاس کر لیا، ایم کام کر لیا، ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا، بڑی تعلیم حاصل کی، وہ ایئر ہوسٹ بن گئی، یوں سمجھ لیں 1,00,000 روپیہ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے۔ وہ گھر سے نکلتی ہے، وہ کہتی ہے میں جہاز کے اندر ایئر ہوسٹ ہوں، وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں، مجھے خاوند کی کیا عادت ہے۔ اب 2 عورتیں ہو گئی، ایک بی بی گھر میں رہتی ہے، اس کا خاوند تھکا رہا ہے، اس کا بیٹا اسکول سے آیا ہے، خاوند کام سے آیا ہے، چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے۔ اب وہ خاوند آیا تو اس نے آتے کہا منہ ہاتھ دھو لے، میں کھانا چنتی ہوں۔ دسترخوان بچھایا، اس نے کھانا رکھا ہے، اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا شوہر بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے، کہتا اماں فلاں چیز بھی چاہیے، اماں ڈانٹ دیتی، کہتی چپ کر مل جائے گی۔ خاوند کہتا ہے فلاں چیز کیوں نہیں پکی؟ تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو، گیس ہی نہیں ہے صبح کی۔ کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں تھا۔ خاوند اس کی بات سن رہا ہے، ادھر وہ ایئر ہوسٹ ہے، وہ بھی کھانا بانٹ رہی ہے، وہ اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی۔ اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے معاذ اللہ چست لباس پہننا ہے، میک اپ تو نے کر کے رکھنا ہے، اور کوئی بدتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو تو نے جواب میں بولنا نہیں، جی جی کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری ایئر لائن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں، وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں، 1,00,000 روپیہ کماتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے، جہاں جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے۔ یہ اپنے دل سے بی بی کہہ رہی ہے میں 1,00,000 کماتی ہوں، یہ تو خامد مجھے 10 روپے دیتے ہوئے 100 دفعہ باتیں کرتا ہے، تجھے پیسے تو تیری جیب میں اس طرح نہیں آ رہے، لیکن جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے، جو عزت تجھے گھر میں نصیب ہو رہی ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جناب دنیا میں روٹی کھانے کا مزہ کب آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا روٹی کھانے کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے، اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے بادشاہ بھکاری بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اماں ایک گرم گرم روٹی دینا، وہ لطف ہے، وہ ذائقہ ہے۔ میرے بھائی عورت جب تک گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، وہ باوقار رہتی ہے، اور جب وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں برابر نکلوں گی، میں کماؤں گی، آپ دیکھ لیں ٹریننگ دی جاتی ہے عورتوں کو ہوٹلوں کے اندر، پاکستان میں، پنجاب میں، ہمارے دیہاتی ماحول میں اب ہوٹلوں کے اوپر ویٹر کا کام عورتیں کرنے لگی ہیں، عورتیں بیٹھتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کو حکم ہوتا ہے، صبح ٹریننگ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی بدتمیزی کرے تم نے بولنا نہیں۔ او خدا کے بندو، او میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ تمہاری عزت نہیں، یہ تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے، یہ تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ صابن کا اشتہار ہے اور تصویر بی بی کی، شیمپو کا اشتہار ہے، تصویر بی بی کی، سیمنٹ بیچا جا رہا ہے اور تصویر بی بی کی توہین ہوتی ہے تمہاری صبح و شام، اور تم اسے اپنی عزت سمجھتی ہو، تم اسے اپنا وقار سمجھتی ہو۔ عزت کیا ہے؟ آمنہ کے لال، حضرت عائشہ کے سردار، سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا، میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، جو بی بی اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو رب کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے، مجھے کوئی نسخہ بتا دے میں عورتوں کو بتاؤں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ کا قرب پاتی جائے گی، اتنا ہی رب کریم کی ولیہ ہوتی جائے گی، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی قرب کی منازل عطا فرمائیں گے۔ جتنی وہ گھر کے اندر رہے گی اتنی اللہ کے قریب رہے گی، اور جتنی ساجد حج کے باہر نکلے گی، جتنی صبرے گی، اتنی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے، اتنے ہی قدم۔ مائیں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، میری ماؤں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی،
बेटियों, रब करीम का कुर्ब उस वक्त नसीब होगा जब तुम घर के अंदर रहोगी। तुम भाई के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, बेटे के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, शौहर के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा। अगर चाहती हो कारोबार बढ़े, अगर चाहती हो रिस्क में बरकत हो, अगर चाहती हो तुम्हारे घरों में अमन हो, सुकून हो, जो तुम मांगो अर्श का मालिक तुम्हें अता करे। तो फिर मेरे रसूल ने नुस्खा बतलाया है, फिर मेरे करीम ने बतलाया, घरों में बैठी रहना, जितनी घरों के अंदर रहोगी उतना ही अल्लाह ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, तुम्हारी इल्तिजाएं अल्लाह मानेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, औरत के साथ जो जुल्म इस मुआशरे में हो रहा है, बेपर्दगी का तूफान है, तूफान है बेपर्दगी का। एक बुजुर्ग थे दरवेश से, सादे से, वो आई साहब के पास अक्सर आया करते थे, तो थे बड़े सादे और थे बड़े नेक, बड़े हुए नहीं थे, जाग रहे आप हजरात, नेक बड़े थे। तो एक दिन ना पर्दे पे बहस हो रही थी, बैठे थे कुछ लोग तो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब औरत को निकाब पहनना चाहिए, बुर्का ओढ़ना चाहिए, कुछ कह रहे थे टोपी वाला बुर्का अच्छा है, कुछ कह रहे थे फलां ज्यादा अच्छा है, बातें हो रही थी। कोई आयत पढ़ रहा था, कोई हदीस पढ़ रहा था, उलमा बाबा जी सादे से बीच में बैठे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो की, मैंने कहा बुजुर्गों आप भी तो कोई जवाब देना। कहने लगे मौलवी साहब मुझे हदीसें नहीं आती, कहने लगे मुझे आयतें और हदीसें मुझे नहीं आती, आयतें और हदीसें, पर पर्दा बड़ा जरूरी है, ये मेरी अकल में बात आ गई है। तो मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये तो छोटे से बच्चे की भी अकल में आ जाती है। मैंने कहा साहब हमें भी समझा दें, चले हमें को बात मिल जाए, आप चले, अगर आपने इल्म नहीं पढ़ा तो उम्र तो आपकी ज्यादा है ना, आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है। तो कहने लगे बेटा मेरा छोटा सा पोता है, वो बाजार से टाफी खरीद के लाता है, अगर टाफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना तो टाफी में मक्खियां बैठनी शुरू हो जाती हैं, टाफी पे मक्खियां बैठ जाती हैं। जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है, कागज रहता है, उस पे मक्खियां, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे उस दरवेश की बोली टकरा जाए। कहने लगे जब तक तो उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पे मक्खियां, और जब उसके ऊपर से कागज उतर गया तो मक्खियां बैठ गई। कहने लगे 4 साल का मेरा पोता, मैंने मिन्नत कर दी कि खा लो। कहने लगा मैं नहीं खाता, इस पे मक्खियां बैठ गई है, मैं नहीं खाता, गंदी हो गई है, मैंने ये टाफी नहीं खानी। कहने लगे मैं बूढ़ा आदमी दोबारा दुकान पे गया, जद्दोजहद करके नई टाफी लाया, बेटे को कहा खा लो, अब उसने खाई। कहने लगे मुझे समझ में आ गई, जो बीबी पर्दा करेगी उस पे मक्खियां नहीं बैठेगी, जो औरत पर्दा करेगी उस पे मक्खियां, और अगर उस पे मक्खियां बैठ गई तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल है। और अगर पर्दे में छुपी रही, अगर पर्दे में छुपी रही, और भाई कीमती चीजों को गुलाब चढ़ते हैं, किसी ने कभी केमिस्ट्री गुलाब पे नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया। गुलाब जब भी चढ़ता है कुरान पाक पे चढ़ता है। मेरे भाई करोड़ों और अरबों और खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाब नहीं चढ़ाते, गुलाब जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह को ही चढ़ता है। जो चीज कीमती होती है वो गुलाब पे होती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो तो गुलाब में छुप जाओ, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, तुम्हारी असमत बढ़ जाएगी। मेरे हबीब ने फरमाया जितनी घर के अंदर रहोगी, दुनिया तो दुनिया रही, अल्लाह की नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, रब करीम की निगाह में तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, अल्लाह की नजर में तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। और जब औरत निकलती है, जब वो घर से निकलती है, मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत छुपाने की चीज है, छुपाने की चीज है, छुपाने की, ये कीमती है, ये खजाना है, इसे छुपा के रखो। फरमाया जब ये घर से निकलती है, फरमाया और कोई देखे ना देखे, शैतान उसे देखता है, शैतान वसवसा अंदोजी करता है, शैतान उसे देखता है। और हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बात करते थे, जब लफ्ज बयान करते थे, मोहताज जुमले बोलते थे, बड़ा कम, रहमतल लिल आलमीन नबी की जुबान से बड़ा कम सख्त जुमले निकलते थे। मेरे हबीब ने लफ्ज अदा किए, सख्त जुमले। मेरे करीम ने फरमाया जो औरत, ये जो माए बहनें सुन रही हैं, खुदारा आगे पहुंचाएं, आप भी घर में जाएं तो ये वाला आवाज अपने घर में पहुंचाएं, सुनाएं, खुदारा सुनाएं, खुदारा। रोज एक कयामत टूटती है और मेरे भाई लाखों इज्जतदार लोग अपने तकिए पे मुंह रख रख के रोते हैं,
اس لیے کہ وہ بچی جس کے بارے میں کہتے تھے ہمیں اعتبار ہے، اعتبار کا لفظ بول کے باپ جو ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ، بھائی اعتبار کا لفظ بول کے ظلم کرتا ہے بہن پہ، اعتبار کا جملہ بول کے زیادتی کرتے ہیں ہم اپنی جانوں پر۔ حضرت جنید بغدادی صوفیاء کے سرخیل صوفیاء کے، ان سے ایک شخص کہنے لگا مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے، میں اس کو فلان جگہ داخل نہ کرا دوں، پڑھ لے۔ آپ فرمانے لگے تجھے اعتبار ہے تو کیا اللہ کے رسول کو اعتبار نہیں تھا؟ یہ تو نے کیسا لفظ بولا؟ تجھے اعتبار ہے، نبی پاک کو نہیں تھا؟ میرے محبوب کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی، اور وہ بی بی جس کو قرآن کہتا لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی دوسری کوئی ہو سکتی نہیں۔ میرے محبوب کے پاس حضرت حفصہ بیٹھی تھی، جناب سودا بیٹھی تھی، اس سے بڑھ کر بھی کسی کو اعتبار ہوگا؟ جن کو قرآن کہتے ہیں ان جیسی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا سے آبی آئے، او بھائی نابینا دل کی آنکھیں کھول کے سنو، نابینا سے آبی، نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، حضور کی بارگاہ میں آئے، مجھے اعتبار ہے بیٹی پہ، مجھے اعتبار ہے، سندل کی بنی ہوئی بیٹی ہے، حور ہے تیری بیٹی، اس کے قریب گناہ نہیں جاتا، یہ تو زیادتی کر رہا ہے اپنی بیٹی پہ، یہ جملہ بول کے تو ظلم کر رہا ہے، تو ظالم اور فاجر ہو گیا جب تو نے یہ کہا کہ مجھے اعتبار ہے۔ میرے حبیب پاک سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا؟ میرے کریم رسول سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ تھی، حضرت حفصہ تھی، حضرت سودا تھی، عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تو میرے نبی نے فرمایا بیبیوں پردہ کرو، بیبیوں بول کے بتائیے، بیبیوں سارے بولیے، بیبیوں، اللہ کرے یہ آواز گونج جائے پورے معاشرے میں، بیبیوں۔ میرے نبی نے جملہ کہا بیبیوں پردہ کر لو، پردہ کرو، نظریں جھکاؤ، نقاب اوڑو۔ ایک زوجہ بولی حضور انہیں تو نظر نہیں آتا، وہ تو بیچارے نابینے ہیں۔ ترمذی میں حبیب پاک کے لفظ سنیے، یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا۔ میرے رسول نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے نا، تم تو اندھی نہیں نا، وہ ایک مرد آیا ہے، وہ ایک صحابی آیا ہے، تمہیں تو نظر آتا ہے، تمہاری آنکھیں تو ہے، اسے فتنہ آئے نہ آئے تمہیں نظر آتا ہے، خبردار پردہ کرو، آنکھیں جھکاؤ، چہروں پہ نقاب ڈالو۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اگر میرے رسول پاک اپنی ازواج کو کہتے ہیں پردہ کرو اور تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے، اگر نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں پردہ کر، تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے۔ جناب جنید بغدادی مزید بولے، آپ فرمانے لگے اگر حسن بصری پڑھانے والا ہو، رابعہ بصری پڑھنے والی ہو، اور بیچ میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو، پڑھانے والا حسن بصری، پڑھانے والے حسن بصری جنہوں نے مولا علی شیر خدا کی صحبت پائی، جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں پرورش پائی، فرمایا پڑھانے والا حسن بصری، پڑھنے والی رابعہ بصری، وہ بی بی جو دعا مانگے تو اللہ مردہ اونٹ کو زندہ فرما دے۔ فرمایا پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والے رابعہ بصری ہو، اور جو پڑھا جائے وہ قرآن ہو۔ فرمایا قسم اللہ کی عزت کی، میں پھر بھی انہیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر بھی انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، میں پھر بھی انہیں اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ حسن بصری ہیں اور منع کرنے والے امام الانبیاء ہیں، اس لیے کہ یہ رابعہ بصری ہیں اور منع کرنے والے سید الرسل ہیں، خبردار پھر بھی اجازت نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام بولے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی نیک آدمی کسی نیک عورت کے ساتھ بے پردہ ہو، نیک آدمی، وہ پیر گناہگار نہیں جس کے پاس بیویاں جاتی ہیں، وہ گناہگار نہیں، وہ تو مجرم ہے، وہ خالی گناہگار نہیں، وہ تو پاپی ہے، وہ خالی گناہگار نہیں، وہ تو دین کا ڈاکو ہے، ڈاکو، وہ تو فاسق ہے، وہ تو دین کی حدیں توڑنے والا ہے، وہ تو اس کو تو گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن، جو عورتوں سے بے پردہ ملتا ہے تو گھسیٹا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے وہ خاوند کدھر ہوتا ہے جس کی بیوی پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے وہ بھائی کدھر ہوتا ہے جس کی بہن پیر کے پاس اکیلی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے بیٹا کدھر ہوتا ہے جس کی اماں اکیلی جاتی ہے؟ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سرور کون مکا سیاح لامکا صلی اللہ علیہ